الرحمن الرحیم۔ یہاں سے امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ماتن پر اعتراض کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، ماتن نے صفحہ 50 متن آخری لکیر، وہاں پر اشاعرہ کی شوافع کی تعریف فقہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا ثم اعلم انه لا يراد بالاحکام الکل، کہ فقہ کی تعریف میں جو الاحکام کا لفظ ہے اس سے مراد کل احکام یعنی کل مجموعی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے، کل مجموعی مراد لینا صحیح اس کے لیے دلیل کیا دی تھی؟ لأن الحوادث لا تکاد تتناہی، صحیح، کیونکہ حوادث جو ہے وہ غیر متناہی ہیں۔ جب حوادث کائنات کے غیر متناہی ہیں یعنی بے شمار ہیں، یعنی ہماری شمار میں نہیں آ سکتے، تو پھر مسائل اور احکام بھی غیر متناہی ہیں۔ توجہ ہے، ولا ضابطہ یجمع احکامہا، ایسا کوئی ضابطہ اور قانون بھی نہیں ہے جو تمام احکام کو کیا کر دے، جمع کر دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا یراد کل واحد لثبوت لا ادری، صفحہ 52 متن پہلی لکیر۔ الاحکام سے کل واحد مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے، یعنی کل انفرادی اور کل افرادی مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے، یعنی ہر حکم مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ تو یہ جو انداز اختیار کیا تھا ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا خلاصہ بالکل آسان الفاظ میں یوں ہے کہ فقہ کی تعریف میں العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ، اس تعریف میں جو الاحکام کا لفظ آیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس تعریف میں جو کیا آیا ہے؟ الاحکام کا لفظ آیا ہے۔ اس الاحکام کے لفظ میں اگر آپ کل احکام یعنی یوں مراد لو کہ کل مجموعی مراد لو، مجموع احکام مراد لو، پھر بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر الاحکام سے مراد ہر حکم یعنی کل واحد من الحکم مراد لو، پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ کل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ کل کا استعمال کتنے طریقوں سے ہوتا ہے؟ 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ کل مجموعی مراد ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ کل انفرادی مراد ہوتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ کل مجموعی اور کل انفرادی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ یہ مراد لیں یا وہ مراد لیں، مجموعی مراد لیں یا انفرادی مراد لیں، دونوں کا معال ایک ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دونوں کا معال کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ کل مجموعی سے مراد کل واحد ہوتا ہے، کل واحد اور کل انفرادی سے مراد کل مجموعی ہوتا ہے، دونوں میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی اسی طرح ہے، یہاں بھی یہی تیسری شق ہے کہ مجموع احکام مراد لوگے تو ہر حکم ہوگا، ہر حکم مراد لو تو مجموع احکام ہوں گے، لہٰذا دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی دونوں میں تقابل پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہوا اعتراض۔ آپ نے تقابل پیدا کیا ہے دونوں میں، آپ نے اس مقام پر کیا پیدا کیا ہے؟ تقابل پیدا کیا ہے کہ کل مجموعی کو الگ قسم بنایا، کل انفرادی کو کیا کیا؟
الگ قسم بنایا، دونوں کو الگ قسم بنانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی. صحیح ہے؟ کیونکہ ہر حکم مراد لیا جائے تو تمام احکام مراد ہو گئے، تمام احکام مراد لیے جائیں تو ہر حکم مراد ہو گیا. اعتراض سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، یوں کہہ دیں لفظ کل اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے. صحیح ہے؟ لفظ کل کا استعمال کتنے طریقے سے ہوتا ہے؟ 3 طرح سے ہوتا ہے. تینوں معنوں کے درمیان میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عموم خصوص من وجہن کے اندر ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور 2 مادے کیا ہوتے ہیں؟ افتراقی ہوتے ہیں. مثال آپ نے چھوٹی کتابوں کے اندر پڑھی ہوئی ہے، جس طرح حیوان اور ابیض. کاغذ پہ ہاتھ رکھو، ابیض ہے، حیوان نہیں ہے. صحیح ہے؟ ابیض ہے، حیوان نہیں ہے. بھینس پہ ہاتھ رکھو، حیوان ہے، ابیض نہیں ہے. بطخ پہ ہاتھ رکھو، ابیض بھی ہے، حیوان بھی ہے. سفید گھوڑے پہ ہاتھ رکھو، ابیض بھی ہے، حیوان بھی ہے. تو ایک مادہ کیا ہو گیا؟ اجتماعی ہو گیا. 2 مادے کیا ہو گئے؟ افتراقی ہو گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ کل کے 3 معنی، لفظ کل کا استعمال 3 طرح سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 1، کل مجموعی مراد ہو. کل مجموعی مراد ہو، انفرادی مراد نہ ہو. یہ مادہ افتراقی نمبر 1. نمبر 2، کل انفرادی مراد ہو، مجموعی مراد لیا جانا صحیح نہ ہو. یہ مادہ افتراقی نمبر 2. نمبر 3، کل مجموعی مراد لو تو انفرادی اس میں آ جائے، انفرادی مراد لو تو مجموعی اس میں آ جائے. یہ مادہ نمبر 3 اور مادہ اجتماعی ہے. یہ سمجھ میں؟ تینوں کی مثال خود دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب آؤ اعتراض پر کہ ماتن نے کیا کہا. متن کو دیکھو، صفحہ 50 آخری لکیر. ثم اعلم انہ لا یراد بالاحکام الکل. صحیح؟ پھر جان لو کہ الاحکام سے مراد کل احکام مراد لینا صحیح نہیں ہے، یعنی کل مجموعی مراد لینا صحیح نہیں ہے. آگے کیا کہا؟ ولا یراد کل واحد، اور نہ ہی کل واحد مراد لینا صحیح ہے. کل واحد مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے، یعنی کل انفرادی اور افرادی مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے. تو اس انداز کے اندر تقابل ہے. اس انداز میں کیا ہے؟ تقابل ہے. کل مجموعی کو الگ کر دیا، کل انفرادی کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. دونوں کو آمنے سامنے کر دیا، یعنی مادہ افتراقی بنا دیا. حالانکہ یہ مادہ افتراقی اس مقام پر مراد لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مادہ اجتماعی بنتا ہے. مادہ اجتماعی کیسے بنتا ہے؟ جب سارے احکام کا علم آ جائے گا تو ہر حکم کا علم بھی آ جائے گا. جب ہر حکم کا علم آ جائے گا جو کہ کل انفرادی ہے تو سارے احکام کا علم بھی آ جائے گا. نہیں سمجھا؟ پوچھے مری سے. لہذا اس تقابل کی کوئی ضرورت یہ ہے اعتراض. آگے جواب دے گا، 2 جواب دے گا. ایک جواب پر اعتراض کرے گا اور دوسرے جواب پر اعتراض نہیں کرے گا، وہ اس کا اپنا جواب ہوگا. صحیح ہے؟ خلاصہ ذہن میں آیا؟ کل کا استعمال کتنے طریقے سے ہوتا ہے؟ نمبر 1 کل مجموعی، نمبر 2 کل انفرادی، نمبر 2 دونوں سے مراد ایک ہو. ایک مراد لو تو دوسرا اس میں آئے، دوسرا مراد لو تو پہلا اس میں آئے. صحیح؟ یہاں پر شارح کا اعتراض جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہاں پر تیسری قسم ہے، یعنی مادہ افتراقی نہیں ہے بلکہ مادہ کیا ہے؟ صحیح؟
कुल वाहिदिन मुराद लो तो कुल मजमूई आ जाए, कुल मजमूई मुराद लो तो कुल वाहिदिन आ जाए। सही है। जब बात ऐसी है तो फिर मातिन का तकाबुल बयान करना, दोनों को अलग अलग करके बयान करने की इस मकाम पर कोई ज़रूरत नहीं थी। सही। किताब में देखो, वहाँ होना बहसुन, और इस मकाम पर बहस है, वह हुआ, और वो बहस ये है, यानी कुछ एतराज़ात हैं। सही है ना। वह हुआ और वो बहस और तहकीक ये है कि अन्ना मिनल अहकामे, बाज़ अहकाम ऐसे हैं, मा यसिहु हमलुहु अलल कुल्ले, के जिनका हमल करना कुल के ऊपर बिल्कुल सही है, यानी कुल मजमूई पर उनका हमल करना क्या है, बिल्कुल सही है। दूना कुल्ले वाहिदिन, लेकिन कुल्ले वाहिदिन के ऊपर उनका हमल करना सही नहीं है। यूँ तर्जुमा कर सकते हैं कि मा यसिहु हमलुहु अलल कुल्ले, उनका हमल करना कुल मजमूई पर सही है, दूना कुल्ले वाहिदिन, लेकिन कुल अफरादी पर उनका हमल करना सही नहीं है। ये एक किस्म है। सही है। कौलना, जिस तरह हम कहते हैं कुल्लुल कौमे यरफ़उ हाज़ल हजरा, पूरी कौम उठा सकती है इस पत्थर को। बड़ा पत्थर है तो हमने कहा कि अगर सारी कौम वाले अफराद क्या हो जाएं, मिल जाएं, तो वो सब मिलकर इस पत्थर को उठा सकते हैं। ये कुल मजमूई है। ये कुल क्या है, ला कुल्लु वाहिदिन मिनहुम, लेकिन हर बंदा नहीं उठा सकता, यानी यहाँ पर कुल अफरादी मुराद लेना सही, समझा। ये तो बिल्कुल आसान बात है ना। वमिनहा मा हुआ बिल अक्से, और बाज़ वो हैं जो बिल्कुल पहली सूरत के अक्स हैं, यानी कुल अफरादी वहाँ पर सही होगा लेकिन कुल मजमूई सही नहीं होगा। का कौलना, जैसे हम कहते हैं कुल्लु वाहिदिन मिनन नासे, हर एक लोगों में से, यकफ़ी है हादत तआम, उसके लिए काफ़ी है ये खाना। सही है। मसलन की बात, 3 रोटियां बड़ी बड़ी पड़ी हुई हैं, समझ में आया, सालन भी 2 प्लेट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कुल्लु वाहिदिन मिनन नासे यकफ़ी है हादत तआम के जुमले का मतलब ये होगा कि कोई भी आ जाए, थोड़ा खाने वाला हो या हमारी तरह ज़्यादा खाने वाला हो, हर एक के लिए ये खाना क्या है, काफ़ी है। लेकिन कुल्लु वाहिदिन मिनन नास में यहाँ माना मजमूई मुराद लेना कुल का सही नहीं है कि सारे अन्नास आ जाएं तो ये 3 रोटियां उनके लिए काफ़ी हो जाए, इस तरह माना मुराद लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पहली सूरत में कुल का माना मजमूई मुराद लेना सही था। सही है। इनफिरादी सही नहीं था। कुल्लु वाहिदिन मिनल कौमे, कुल्लुल कौमे यरफ़उ हाज़ल हजर, यहाँ कुल्लु वाहिद नहीं कह सकते क्योंकि पत्थर बड़ा है। सही है। और दूसरी सूरत में कुल्लु वाहिदिन मिनन नास यकफ़ी है हादत तआम, यहाँ कौन सा कुल है, इनफिरादी है। यहाँ कुल मजमूई मुराद लेना सही नहीं है, वरना खाना कम पड़ जाएगा, फिर यकफ़ी है आदत तो आम का कज़िया बातिल हो जाएगा। नहीं समझा। ये दोनों मादे इफ्तिराकी हैं। ये दोनों मादे क्या है, नहीं समझ में आया। ला कुल्लुन्नास, सारे लोग जो है उनके लिए ये खाना काफ़ी नहीं है। वमिनहा, तीसरी सूरत, वमिनहा, और इन अहकाम में से बाद, अच्छा, इन 3 सूरतों में से तीसरी सूरत यह है ला यख्तलिफो, कि जिसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं होता है कुल अफरादी और कुल मजमूई का। कुल अफरादी मुराद लो तो कुल मजमूई खुद ब खुद आ जाए, कुल मजमूई मुराद लो तो कुल अफरादी खुद ब खुद आ जाए। एक मुराद लेने से दूसरा खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाए। तवज्जो है कि नहीं है। वमिनहा मा ला यख्तलिफो, और बाज़ वो मकामात हैं कि जहाँ पर ला यख्तलिफो, कुल अफरादी इनफिरादी और कुल मजमूई में कोई फ़र्क नहीं होता, कोई इख्तिलाफ नहीं होता। का कौलना, जैसे हम कहते हैं दरबतु कुल्लल कौमे, सही, मैंने मारा सारी कौम को, औ कुल्ल वाहिदिन मिनहुम, या हर फर्द को इनमें से। अब यहाँ दरबतु कुल्लल कौम का माना है कुल्ल वाहिदिन मिनल कौम, कुल्ल वाहिदिन मिनल कौम का माना है कुल्लल कौम, दोनों का माना एक है।
دونوں میں نسبت تساوی کی ہے، یہاں دونوں میں نسبت کون سی ہے؟ تساوی کی ہے۔ ضربت کل القوم کا معنی یہ ہے کہ میں نے ساری قوم کو مارا، صحیح ہے؟ یا مثلاً کی بات استاد کہتا ہے کہ میں نے پوری کلاس کو مارا، تو پوری کلاس کے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طالب علم کو مارا، یا یوں کہتا ہے کہ ہر طالب علم کو مارا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری کلاس کو مارا۔ دونوں کا مطلب ہے کہ الگ الگ مطلب نہیں ہے، یہ مادہ اجتماعی ہے، صحیح ہے؟ سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھ میں آیا؟ اب ومعرفت الاحکام سے اصل اعتراض شروع ہو رہا ہے، گویا کہ اوپر کیا تھا؟ مقدمہ تھا اعتراض کا۔ ومعرفت الاحکام سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ ومعرفت الاحکام من هذا القبیل، اور معرفت احکام کی وہ اسی قبیل سے ہے، اسی تیسری قسم کے قبیل سے ہے کہ الاحکام سے مراد کیا مراد لو؟ کل مجموعی مراد لو تو انفرادی اس میں آ جائے گا، انفرادی مراد لو تو مجموعی اس میں نہیں سمجھا؟ ومعرفت الاحکام من هذا القبیل، اور معرفت احکام کی اسی قبیل سے ہے۔ کیسے اسی قبیل سے ہے؟ اذ معرفت جمیع الاحکام معرفت کل حکم، کیونکہ معرفت اور پہچاننا اور علم آ جانا تمام احکام کا معرفت کل حکم، یہ معرفت ہے ہر حکم کی۔ وبالعکس، اور اسی طرح معرفت ہر حکم کی یہ معرفت ہے کس کی؟ جمیع احکام کی۔ بالعکس کا معنی نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وبالعکس کا معنی سمجھا؟ کیا معنی ہے وبالعکس کا؟ معرفت ہر حکم کی معرفت ہے تمام احکام کی۔ صحیح ہے؟ یہ ہوا اعتراض، یہ ہوا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہاں پر ان دونوں کو تقابل کی صورت میں ذکر کر کے الگ الگ کرنا ماتن کا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مادہ اجتماعی ہے۔ مادہ کیا ہے؟ ہے مسئلہ سمجھ میں؟ تو خواہ خواہ میں بات کو کیا کر دیا؟ لمبا کر دیا کہ کل مجموعی بھی مراد لینا صحیح نہیں ہے، کل انفرادی بھی مراد لینا صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کل مجموعی کہتے تو انفرادی اس میں آ جاتا، انفرادی کہتے تو مجموعی اس میں آ جاتا، الگ الگ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بس اعتراض دو لفظوں میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اعتراض کیا ہے؟ دو لفظوں میں ہے کہ ماتن نے جو کل مجموعی اور کل انفرادی کو الگ الگ ذکر کیا اور تقابل پیدا کیا دونوں میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے تقابل ہوتا ہے لیکن کسی اور مقام پر، جیسے کہ اوپر دونوں مثالوں میں، لیکن کبھی کبھی تقابل نہیں ہوتا، جس طرح کہ تیسری مثال میں اور متن کی صورت میں، کہ ہر حکم کا جاننا تمام احکام کو جاننا ہے، اور تمام احکام کو جاننا ہر حکم کو جاننا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تقابل غلط ہے۔ تقابل اب بعض حضرات نے جواب دیا، توجہ ہے؟ بالکل آسان جواب ہے لیکن اس کی تردید کرتے ہیں۔ اب اعتراض کا خلاصہ کیا ہے کہ کل مجموعی اور کل انفرادی میں اس مقام پر تقابل نہیں ہے۔ تقابل ممکن ہے لیکن اوپر والی دو صورتوں میں تھا، اس مقام پر تیسری مثال شرع کی اور اوپر متن، یہ دونوں عین ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، صحیح ہے نا؟ ضربت کل القوم میں اس کل میں، اور تمام احکام یا سب احکام، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ضربت کل القوم کے اندر کل واحد من القوم خود بخود آ رہا ہے، اسی طرح جو ہے اعلم انہ لا یراد بالاحکام الکل، الکل کل الاحکام کے اندر بھی کل واحد من الحکم خود بخود آ رہا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا تقابل کیا ہے؟ غلط ہے، صحیح ہے اس مقام پر، صحیح ہے نا؟ اب جواب یوں دیا کہ تقابل پیدا کیا، کہا کہ کل مجموعی کی صورت میں اس کے دو افراد ہیں، کل مجموعی کی صورت میں اس کے افراد کتنے بنیں گے؟ ایک کل واحدن بنے گا اور دوسرا بعض بنے گا۔ دوسرا کیا بنے گا؟ یعنی کل واحد من الحکم، کل واحد من
حکم یا بعض الاحکام، کل واحد من الحکم کہو یا احکام کہو ایک ہی بات ہے. کل واحد من الاحکام لینا بھی صحیح ہے اور بعض الاحکام مراد لینا بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. تو اس کے افراد کتنے ہو گئے؟ 2. اور جو کل انفرادی ہے وہاں صرف اور صرف ایک فرد ہے. ایک فرد کون سا ہے؟ کل واحد ہے. تو جو کل مجموعی ہے اس میں 2 چیزیں آ گئی. ایک تو اس میں کل واحدین بھی آ گیا، لیکن ایک چیز زائد آ گئی. وہ کیا آ گئی؟ بعض الاحکام. اور جو کل انفرادی ہے اس میں صرف اور صرف کیا ہے؟ ایک چیز آ گئی. وہ کیا آ گئی؟ کل واحدین ہی آ گیا. بس جواب سمجھا؟ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے. یہ بات تھوڑی باریک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ تفتازانی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے. اب تفتازانی بھی کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا نا، وہ بالکل باریکی میں جا کے تردید کرتا ہے اس جواب کی. کہتا ہے یہ جواب بظاہر تو بڑا اچھا ہے کہ آپ نے ایک میں عموم پیدا کر دیا، دوسرے میں خصوص پیدا کر دیا، ایک کو عام بنا دیا. اس کے افراد کتنے ہو گئے؟ 2. ایک ہو گیا کل واحد، دوسرا ہو گیا بعض. ٹھیک ہے نا؟ دوسرے میں خصوص پیدا کر دیا کہ کل انفرادی سے صرف کل واحد مراد لینا ہوگا اور دوسری کوئی قسم اس میں نہیں آئے گی. تقابل آ گیا کیونکہ ایک عام ہو گیا ایک خاص ہو گیا. عام اور خاص ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ مقابل ہوتے ہیں. بظاہر تو جواب بڑا خوبصورت ہے، لیکن کہتا ہے کہ جواب کے اندر طاقت اتنی نہیں ہے جتنی کہ مجیب ظاہر کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ کل مجموعی کے اندر عموم ہے، کل مجموعی میں کیا ہے بولی صاحب؟ عموم ہے. کہتا ہے غلط ہے. اس مقام پر آپ عموم پیدا نہیں کر سکتے. عموم اس معنی میں پیدا نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کے 2 افراد بنائے. کل واحدین کو بھی اس کا کیا بنایا؟ فرد بنایا. اور بعض کو بھی اس کا کیا بنایا؟ فرد بنایا. کہا بعض کو آپ اس کا فرد نہیں بنا سکتے. بعض کو اس کا فرد نہیں بنا سکتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ توجہ، اب اصل بات پہ آ رہا ہوں. کہتے ہیں اس لیے نہیں بنا سکتے. توجہ، اس لیے نہیں بنا سکتے کہ جب ماتن نے سب سے پہلی صورت مراد لی کہ لا یراد بالاحکام الکل، کہ الاحکام سے مراد کل مجموعی مراد نہیں ہے، تو اس کی تردید کی. اس کی کیا کی؟ تردید کیا تھی؟ لأن الحوادث لا تکاد تتناہا، کیونکہ حوادث وہ بے شمار ہیں. لا تکاد تتناہا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو لا تکاد تتناہا کہا نا اس نے، یہ بعض والی شک کی تردید کر رہا ہے. یہ بعض والی شک کی کیا کر رہا ہے؟ تردید کر رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ بعض والی شک کو خارج کر رہا ہے. کیسے خارج کر رہا ہے؟ کہ جب احکام لا تکاد و تتناہا ہیں، غیر متناہی ہیں. غیر متناہی بایمانہ کہ بے شمار ہیں، کثیر ہیں، قیامت تک نئے نئے حوادث آتے رہیں گے اور نئے نئے حوادث کے ساتھ نئے نئے مسائل اور احکام بھی پیدا ہوتے رہیں گے. تو یہ بات، یہ تردید پہلی شک کی، یہ اشارہ اس طرف کر رہی ہے کہ یہاں پر بعض مراد لینا صحیح نہیں ہے، ورنہ لا تکاد و تتناہا والی تمہاری تردید کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، جو کہ کل مجموعی کے اوپر اس نے نقیض وارد کی تھی، تردید کی تھی. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ بڑے سمجھدار ہو گئے. پوچھے والی سے خبر ہے. اعتراض تو چھ کل مجموعی اور کل انفرادی کے سشیدہ مولی سے کل مجموعی
تقابل دا د پیش کړی دا د مقام کې تقابل جوړ کړی دا ماتن رحمت الله علیه. صحیح ده کنه؟ حالانکه د مقام کې دلته کې تقابل نه پکار، ځکه چې کوم چې مجموع احکام دي هغه کل واحد من الحکم دا، کوم چې کل واحد من الحکم دا هغه مجموع دي. صحیح شو؟ جواب ایر کړی شولو چې مجموع احکام کی عموم دا، کل واحد کی خصوص دا، عام خاص دیو بل زید. مجموع احکام کی عموم سرنگ دا مولانا صاحب چې مجموع احکام دو افراد دي، یو کل واحد کنه چې مقابل دا هغه په دې کې شامل دا، ځکه چې خاص په عام کې رسی. او دویم نمبر باندې باز، دا باز اضافي شو نو د کی عموم پیدا شو کنه. او کل واحد من الحکم اغلط صرف یو فرد چې هغه کل واحد من الحکم دا کل انفرادی کې متقابل ثابت شو. امام تفتازانی رحمت الله علیه فرمایي چې دا تقابل صحیح نه ده کوم چې تاسو پیش کړلو. ویلې صحیح نه ده د دې وجه نه صحیح نه ده چې کوم عام ته تاسو عموم ورکړلو یا دا کل مجموعي ته چې تاسو عام نامه کې شول واغې کې مسو افراد را وستلو، دو افراد را وستلو، دا دو افراد را وستل پکې قطعا صحیح نه دي. ولې صحیح نه دي؟ سو وجه ده اخره وجه دا چې دې ځای کې د چې کلا د کل مجموعي ولا شک تردید کولو نو دلیل ورته ذکر کړو لئن الحوادث لا تکاد تتناها. دا د بعض شک وباسي کنه، بعض احکام خو هر وخت موجود دي. نو شوي په خبره باندې مولوی سي سمجھ کې رااله خبره. دیکھیں جی وان التزم ان وان التزم، اور اگر یہ جواب دیا جائے، یہ بات لازم قرار دی جائے، ان معرفت جمیع الاحکام، کہ معرفت جمیع احکام کی یعنی کل مجموعی، یعنی کل اعم، وہ کیا ہے؟ عام ہے، من معرفت کل واحد او البعض، معرفت کل واحد کو بھی اور بعض احکام کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے. او البعض فقط، دو چیزوں کو شامل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ترجمہ سمجھا؟ کتنی چیزوں کو شامل ہے؟ من معرفت کل واحد او البعض فقط، ان دونوں کو کیا ہے؟ شامل ہے. کون شامل ہے؟ کل مجموعی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو کل انفرادی ہے وہ کس کو شامل ہے؟ صرف ایک چیز کو، کل واحد ان کو ہی شامل ہے جو کل انفرادی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتا ہے غلط ہے. کیوں؟ فعدم تناہی الحوادث لا ينافی ذالک، پھر عدم تناہی حوادث کی جو دلیل پیش کی ہے کل مجموعی کے بطلان کے اوپر، لا ينافی ذالک، پھر وہ کل مجموعی کے منافی نہیں رہے گی، پھر اس کی تردید صحیح نہیں ہوگی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کی تردید صحیح نہیں ہوگی اس دلیل سے کہ عدم تناہی حوادث ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ لأن الحوادث لا تکاد تتناہا کی جو دلیل دی ہے، یہ دلیل کل مجموعی کی تردید کے لیے کافی نہیں ہوگی. کیوں کافی نہیں ہوگی؟ کیونکہ پھر ہم کہیں گے کہ کل مجموعی میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں؟ دو چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک کل واحد من الحکم آ رہا ہے اور دوسرا کیا آ رہا ہے؟ بعض احکام آ رہے ہیں. تو بعض کو تو وہ شامل ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ فعدم تناہی الحوادث، پھر عدم تناہی حوادث والی دلیل جو اس نے کل مجموعی کی تردید کے لیے پیش کی ہے، لا ینافی ذالک، اس کے منافی نہیں ہوگی. اس کے منافی آیا مسئلہ سمجھ میں یا نہیں سمجھے؟ والظاہر، دوسرا جواب جو علامہ تفتازانی دے رہے ہیں اور صحیح جواب ہے. صحیح. والظاہر، ظاہر بات یہ ہے انہو کہ یہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے قصد بالکل مجموع الاحکام الماضیت والآتیت، ارادہ کیا ہے کل کے لفظ سے یا کل مجموعی سے. کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ قصدہ کا مفعول، مجموع الاحکام الماضیت والآتیت، مجموع احکام کا جو گزرے ہوئے ہیں اور جو آنے والے ہیں، ماضیہ، حالیہ اور استقبالیہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَبِكُلِّ وَاحِدٍ، اور کل انفرادی سے ان کا
ارادہ کس چیز کا ہے؟ ما یقع و یدخل فی الوجود، وہ احکام جو واقعہ ہو چکے ہیں، وَيَدْخُلُ فِي الْوُجُودِ، اور وجود میں آ چکے ہیں یا وجود میں آتے رہتے ہیں نمبر وار، یعنی جو ماضیہ ہیں یا حالیہ ہیں، الگ تفصیل کے ساتھ۔ وَيَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ذِهْنُ الْمُجْتَهِدِ، اور مجتہد کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے۔ حَيْثُ عَلَّلَ، کہتا ہے یہ معنی میں کیوں مراد لے رہا ہوں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معنی اس لیے مراد لے رہا ہوں کہ ماتن نے تعلیل پیش کی ہے، وجہ بیان کی ہے، عدم ارادت الاول بلا تناہی الحوادث، کہ کل مجموعی اس لیے مراد نہیں ہے کہ حوادث جو ہیں وہ غیر متناہی ہیں۔ حوادث کیا ہیں؟ تو ماضیہ، حالیہ، استقبالیہ تینوں اس میں آ رہے ہیں، اس لیے غیر متناہی کا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ والثانی، اور دوسری قسم بثبوت لا ادری، اس کی تردید کے لیے کیا کہا کہ لا ادری ثابت ہے بڑے بڑے مجتہدین سے، تو لا ادری اسی مسئلے کے بارے میں کہا جاتا ہے جو میدان میں موجود ہو، جو میدان میں کیا ہو؟ موجود ہو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے، پھر مجتہد کہہ دے لا ادری۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آخری جواب سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ سمجھا؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے مولوی صاحب، بالکل آسان الفاظ میں، کہ کل مجموعی سے مراد تینوں زمانے ہیں، ٹھیک ہے، اور کل انفرادی سے مراد ماضی اور حال ہے، بس سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کل مجموعی سے مراد ماضی، حال اور استقبال تینوں زمانے ہیں، اور کل انفرادی سے مراد کیا ہے؟ ماضی اور حال ہے، تو استقبال نہیں ہوا نا، تو تقابل ثابت ہو گیا نا۔ تو معترض کا اعتراض بھی یہ تھا کہ تقابل ہے ہی نہیں، صحیح ہے، تو لہٰذا یہاں دونوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک کو ذکر کرتے دوسرا خود بخود آ جاتا۔ تو جواب سے تقابل ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب ہوا کیسے؟ توجہ، اب ثابت کیسے ہوا؟ توجہ کرنا۔ کہتے ہیں اس لیے ثابت ہوا کہ جب کل مجموعی کا ذکر کیا تو لأن الحوادث لا تکاد تتناہا کہا، جب لا تکاد تتناہا کہا، سمجھ میں آیا نا، تو اس میں ماضی اور حال کے ساتھ استقبال بھی آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اور جب کل انفرادی کا ذکر کیا، کل واحدن کا ذکر کیا، تو اس کی تردید کے لیے کیا کہا؟ لثبوت لا ادری، لثبوت لا، کہتا یہ جو لا ادری مجتہد کہے گا کسی سوال کے جواب میں، تو وہ کیا ہوگا؟ کون سا مسئلہ ہوگا؟ مستقبل کا مسئلہ ہوگا یا حال اور ماضی کا ہوگا؟ حال اور ماضی کا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لہٰذا اس میں زمانے کتنے آ گئے؟ دو، پچھلے مسائل اور موجودہ مسائل۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھا؟ امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چیودہ کل مجموعی، بلدہ کل انفرادی، کل مجموعی کے زمانے سوراغل مولانا سے درے، کل انفرادی کے زمانے سوراغل درے، بس اس دا سوال پاتے شلو چھے جی دا تشریح چتا وکڑا دا استنباد دے کمزے نہ وکڑا لو، اے امام تفتازانی سے دا استنباد تا کمزے نہ وکڑا چھے کل مجموعی کے زمانے سمرا راغلے درے، اور کل انفرادی کے زمانے سوراغلے دوے، دا دو زمانے چھے پکرال علی دا دے کمزے نہ معلوم کرو، صحیح شورا، اور دا کل مجموعی کے چھے درے زمانے راغلے دا دے کمزے نہ معلوم کرو، یہ دا مدے متن نہ معلوم کرو، ویشے کنا کمزے کے چھے ماتن تردید کولو دے کل مجموعین و غلطے کے سو فرمائلو لے ان الحوادث لا تکادو تتناہا، لا تکادو تتناہا مستقبل تشامل دا کنا دا، قیامت پوری زمانے تشامل دا ہو کنا دا، صحیح، اور کلے چھے دے کل انفرادی تردید کولو مولانا سے نسیو فرمائلو لثبوت لا ادری چھے کل واحد من الحکم مراد
دا هم مراد اغستل صحیح ندی ویلې ځکه چې د لوی لوی مجتهدینو نه چې د هغه په اجتهاد کې هیڅ قسم تشک او شبهه هغه نه څه ثابت دي لا ادري ثابت ده د بعض سوالاتو په جواب کې لکه امام مالک په 40 کې صرف 4 جوابات ورکړي او 36 کې لا ادري ویلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لا ادري الدهر فرمایلی نو دا لا ادري چې کله مجتهد یای دا به کله یای چې سوال ور باندې پیش شي الګ یای صحیح شو مولانا صاحب چې سوال ور باندې پیش شي صحیح او پته ورته نه نو سوال چې پیش شو خو مسله یا ماضیه ده یا حالیه ده کنه نو زمانه په کې سو شوي او هغه کې زمانه سو شوي نو تقابل ثابت شو کنه نو چې تقابل ثابت شو نو د ماتن چې کوم انداز ده او طرز ده چې کل مجموعي الگ ذکر کړو جدا ذکر کړو کل انفرادي ذکر کړو جدا ذکر کړو دا بالکل صحیح ده په دې باندې اعتراض نشته